बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। रहमत का नगर बारगहे गंजे शकर है, रहमत का नगर बारगहे गंजे शकर है। अल्लाह रे क्या मर्तबाए गंजे शकर है, अल्लाह रे क्या मर्तबाए गंजे शकर है साबिरो महबूब इलाही जहां तालिब, हैं साबिरो महबूब इलाही जहां तालिब। वो मकतबो दानिश कदाए गंजे शकर है, वो मकतबो दानिश कदाए गंजे शकर है। मिलती है माए उल्फते सरकार जहां से, मिलती है माए उल्फते सरकार जहां से। अजमेर है और मैं कदाए गंजे शकर है, अजमेर है और मैं कदाए गंजे शकर है। आमिर ने जो लिखी है सना गंजे शकर की, आमिर ने जो लिखी है सना गंजे शकर की। तौफीक खुदा और निगाहे गंजे शकर है, तौफीक खुदा और निगाहे गंजे शकर है, निगाहे गंजे शकर है। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। शेखुल मशाइख कुतुब आलम ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 780वें सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में सजे प्रोग्राम शान बाबा फरीद के साथ दर फरीद से आपका मेजबान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मुकर्रम, आज पाकपतन शरीफ का माहौल कुछ मामूल से मुख्तलिफ है। आज हर तरफ बहार नजर आती है, हर तरफ रिफत है, रहमत है, बरकत है, इज्जत है, आबरू है, वकार है, तौकीर है, पजीराई है। हर तरफ दीवानों और मस्तों की भीड़ है। आज अकीदतें, मोहब्बतें और ये खिराज की नौकरियां हुजूर ज़ुहदुल अंबिया की खिदमत में मामूल से हटकर पेश की जा रही हैं। आज की शाम पाकपतन शरीफ का अजब मंजर है। दरगाह फरीद पर बहिश्ती दरवाजे की कुशादगी हो चुकी है, कुफल कुशाई हो चुकी है, हर तरफ मंगतों का हुजूम है। और आज के इस प्रोग्राम से पहले, इस एपिसोड से पहले बहिश्ती दरवाजे की कुशादगी की बावकार और रूह परवर तकरीब भी आप ARYQ TV पर लाइव देख चुके हैं। ये हमारी रिवायत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमेशा से हमारी सआदत है कि पूरी दुनिया के नाजरीन हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दर से इस मुबारक ट्रांसमिशन की वसातत से जुड़ जाते हैं और घर बैठे बारगाह फरीद से फैज़ फरीद अपनी झोलियों में महसूस करते हैं। ये खुशबख्ती का सफर है जो यकम मुहर्रम से आज के दिन तक हमने तय किया है। ये सब फजल अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, करम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और ये निगाह फैज है हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। अल्लाह करे कि मोहब्बत का, अकीदत का, रिफ़त और राफत का ये सफर इसी तरह हमारी जिंदगियों में सांस की सलामती तक जारी और सारी रहे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज की इख्तितामी और रूह परवर नशिस्त में जो पहले मेहमान हमें शरफयाब कर रहे हैं वो उस्ताजुल उलमा है, दर्स व तदरीस के शोबे के बावकार उस्ताद हैं और ARYQ TV के एक दरीना मनसबकार हैं जो अपने मनसब की खूबसूरती को समझते हैं, हमेशा बेहतरीन पैगाम नशर करते हैं। मेरी मुराद मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खुश आमदीद जनाब। और आज बिलखुसूस क्योंकि बहिश्ती दरवाजे की कुशादगी का भी रूह परवर मंजर जो था वो पूरी दुनिया ने देखा, तो आज के खास रात में आपका खैर मकदम। बड़ी मेहरबानी। मेरे दूसरे मेहमान, आपका ताल्लुक खानवादा रिसालत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आल के मुबारक फरजंद हैं। बोकन शरीफ की मुबारक सरजमीन से आपका ताल्लुक है। हमेशा बाब मदीनातुल इल्म की खैरात लेकर गुफ्तगू करते हैं और पूरी दुनिया में बेहतरीन पैगाम नशर करते हैं। मेरी मुराद है ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हम इंतहाई मुकर्रम और मोहतशम हजरत साहिबजादा सैयद फ़हीम शहजाद बुखारी साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, खैर मकदम दर फरीद पर गदाए फरीद आपका खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ फरमा अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल दुनिया भर में जिनकी आवाज़ गूंजती है ARYQ TV की स्क्रीन के जरिए, खैरपुर टामेवाली जिला बहावलपुर से आपका ताल्लुक है। मेरी मुराद मोहतरम मोहम्मद फारूक मेहरवी से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई खुश आमदीद, खैर मकदम। और आपकी नात से हमने बिस्मिल्लाह करना है, तो मैं चाहता हूँ नात शरीफ के मुबारक अशार से गुफ्तगू कीजिए। बल्कि आपसे पहले एक और ज़ीवकार जो शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी है एक लम्हा पहले,
ہمارے بہت محترم عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر ARYQTV پر بہت طویل عرصے سے قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نغموں کی تلاوت کا شرف انہیں حاصل ہے. میری مراد محترم علامہ محمد شہزاد مجددی سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سفر کر کے میرے فرید پر تشریف لائے, برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ کا خیر مقدم. آئیے ناظرین, بارگاہ رسالت پناہ میں اپنا عقیدت نامہ نعت کی صورت میں پیش کرتے ہیں. محمد فاروق مہروی اس سعادت کے امین بنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عشق سے مالا مال ہوتے ہیں ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں, ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں. میرے لجپال کے سخی در سے میرے لجپال کے سخی در سے سب کے پورے سوال ہوتے ہیں, سب کے پورے سوال ہوتے ہیں. ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں, ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں. عشق خیر ورا میں جب دیکھو عشق خیر ورا میں جب دیکھو آگے آگے بلال ہوتے ہیں, آگے آگے بلال ہوتے ہیں. ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں. اپنے منگتوں شام و سحر اپنے منگتوں کے سر پہ شام و سحر بی بی زہرا کے لال ہوتے ہیں. ان کے نوکر کمال ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, بارک اللہ, بارک اللہ, ماشاءاللہ. محمد فاروق مہروی بارگاہ رسالت پناہ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ انہیں اجر کثیر سے نوازے. آج شان بابا فرید کی یہ 5ویں بابکار اور عزت والی نشست ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. مفتی صاحب قبلہ, یکم محرم سے یہ نوکری کا اور عقیدت مندی کا یہ سفر شروع ہوا حضور بابا صاحب کی نگاہ فیض کے صدقے. آج الحمدللہ اس کی 5ویں اور آخری اختتامی نشست ہے, اور آج کی جو شام ہے وہ بڑی روح پرور نظاروں کے ساتھ شروع ہوئی ہے. اور
سب سے پہلے بہشتی دروازے واہ واہ کی کشادگی اس کا قفل کھولا گیا ہے، جو صدیوں سے جاری ایک بڑی مبارک روایت ہے، اور اس کے بعد دروازہ اوپن کیا گیا ہے، بہشتی دروازہ۔ لاکھوں کی تعداد میں فرزندان جو ہیں وہ توحید کے فرزند بابا صاحب کے منگ تھے اور مست پاک پتن کی گلیوں میں آج اپنی عقیدتیں نشاور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دو جملے اس منظر پر، اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں، ہمیں عرس کا مقصد اور اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ آج صاحب عرس کی خدمت میں ہم یہ نذرانہ بھی پیش کرتے چلے جائیں، ناظرین تک اپنا پیغام پہنچا کر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یک زمانہ صحبت با اولیاء، واہ واہ، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ بابا فرید کی نگری میں اس وقت جو کیفیات ہیں، جو مناظر ہیں، نکہت و نور کا سما ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ نگری بکائے نور بنی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اس نگر کی گلیوں میں حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQ TV کی کاوشیں قبول فرمائے، اور یہ سعادتیں تعصب ابد قائم و دائم فرمائے۔ بڑی ایمان افروز مجلس اور محفل میں حاضری ہم پا رہے ہیں، اور بڑا خوبصورت موضوع اس حوالے سے کہ چونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کی نیو جنریشن بالکل صحیح پوچھتی ہے، سوال اٹھاتی ہے کہ یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عرس کی مقصدیت کیا ہے اور عرس کی حقیقت کیا ہے۔ ارشاد ہو۔ دو تین باتیں میں پوائنٹ وائز بتا کے پھر اگر وقت ہوا تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل عرض کروں گا۔ بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم عرس اس لیے مناتے ہیں کہ صاحب عرس کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہوتے ہیں، اور زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھا کریں۔ بڑی قیمتی، لاجیکل اور بڑی ویلڈ بات ہے جو عقل سلیم خود تسلیم کرتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور ان کے احسانات کا کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے۔ درست۔ ان کے احسانات دنیاوی حوالے سے بھی اور اسپیشلی اخروی حوالے سے۔ درست۔ جو اصل بات یہ ہے، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ مقبولان بارگاہ خدا بندی ہیں، جن کی زندگی کا مقصد وحید کیا تھا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لانا، درست۔ اور رب کے بندوں کو رب کا دروازہ دکھانا، اور رب کے بندوں کو اللہ کا قرب عطا کرنا، اور سب سے بڑی عطا اور انعام تو یہ ہے ہمارے اوپر۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے یہاں عرس پہ آنے کا، یا عرس کے انعقاد کا، عرس منانے کا، کہ جو صاحب عرس ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی تعلیمات سے ہم اکتساب فیض کریں، بالکل اس صحیح۔ سے ہم روشنی حاصل کریں کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر انہوں نے یہ مقام اور مرتبہ پایا ہے، اور کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، کیا وہ راستہ ہمارے لیے بھی میسر ہے یا نہیں ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ چونکہ ٹائم بہت کم ہے، آخری جملہ یہ کہ تیسرا مقصد یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہاں آ کے اللہ کے ان محبوب بندوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے پھر اپنی مغفرت مانگتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جب آپ کسی بھی صاحب ایمان کو آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اور ثواب کا تحفہ بھیجتے ہیں، تو میرا رب کئی گنا بڑھا کے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ ملٹی ڈائمینشنل مقاصد ہیں جو عرس شریف پر حاصل ہوتے ہیں۔ مکرم ناظرین، گفتگو کا بڑا خوبصورت اور پائیدار آغاز کیا ہے مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے۔ ہمیں ان کی گفتگو کے بعد وقفے کی طرف بڑھنا ہے۔ سوال میں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ قبلہ، عرس کی شرعی حیثیت، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے ہماری نوجوان نسل بار بار پوچھتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ بار بار ان کے اشکال کو ہم رفع کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن یہ وقفہ پروگرام میں ہے۔ فیض فرید الحمدللہ پہلے دن سے جاری ہے، اور انشاءاللہ ابد تک اسی طرح جاری رہے گا۔ شان بابا فرید کا سلسلہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے جوڑتے ہیں۔
ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. در فرید سے ہم تمام گدایان فرید آپ کا خیر مقدم کر رہے ہیں. آج کی یہ 5ویں اختتامی اور خصوصی نشست ہے. بہشتی دروازے کی کشادگی کے بعد یہ بابکار نشست در فرید پر بابا فرید کے قدمین میں منعقد ہے. عرس کی شرعی حیثیت ہمیں جاننی ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو. واہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. تو عرس مبارک جو اولیاء کرام بزرگان دین کی یاد میں جو مجالس سجتی ہیں، اس کی اصل شریعت مطہرہ میں ایک تو اللہ والے جو اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے زندگی میں اور دنیا میں، صحیح، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ ذکر کرواتا بھی ہے. کیا اس کے دو معنی ہیں. درست ہے. اذکرکم کا ایک مطلب یہ کرتا ہے بھی ہے کرواتا بھی ہے کہ میں خود بھی تمہارا ذکر کروں گا اور جو میرے ہیں ان سے بھی تمہارا ذکر کرواؤں گا، چاہے وہ زمین والے ہوں، چاہے آسمان والے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ بشر ہوں، چاہے وہ جنات ہوں. لہٰذا یہ تسلسل ہمیں احادیث صحیحہ سے اس کے شواہد ملتے ہیں. براہ راست ترمذی شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جس میں امر ہے، اس بات کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اذکروا محاسن موتاکم. اللہ اللہ اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کیا کرو. اللہ وکفوا عن مساویہم. اللہ اور ان کی خامیوں سے، ان کی لغزشوں سے، دنیاوی کوتاہیوں سے اپنی زبانوں کو روک لیا. اللہ. حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ جب گولڑا شریف سے چل کے پاک پتن شریف آتے، اس زمانے میں صفدر صاحب کیا منظر ہوگا ایسی گاڑیوں میں جب آتے ہیں تو پھر بھی سوچتے ہیں. اب وہ لوگ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت بزرگ اکابر پورے پاک و ہند سے اور سینٹرل ایشیا سے، اولیاء کا آنا، علماء کا آنا اور اجلہ وقت کے لوگوں کا عرس پہ آنا، یہ خود بھی شریعت میں ایک سند ہے. بہت خوبصورت بات کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ کام کسی خلاف شرع امر کے لیے اتنے طویل اور سفر اور مشقتیں کر کے خود پاسبان شریعت ہے، سارے کے سارے پاسبانی کرنے والے. شریعت و طریقت دونوں کے یہ ائمہ ہیں اور پیشوا ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں حکم ہے، لہٰذا ہم اس کی تعمیل میں بھی اس کا انعقاد کرتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امت کے دیگر اکابر اولیاء جنہوں نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہ سوال ہوا تھا جب وہ یہاں اس پہ آ چکے، وہ علم و فضل کا پہاڑ تھے اور امام تھے، تو لوگ پوچھتے تھے، بلکہ وہ لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ پیر صاحب آئیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے. تو سوال ہوا تھا یہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فرید کیا ہو رہی ہے، حق فرید یا فرید کے نعرے کہاں سے آ گئے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہی آیت پڑھی تھی، فاذکرونی اذکرکم، کہ بابا فرید گنج شکر جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کر گئے اور اب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے اور کروا رہا ہے. اور ساتھ ایک بڑا پیارا جملہ آپ فرماتے کہ ہم تو ہر سال پاک پتن آتے ہی فاذکرونی اذکرکم کا نظارہ کرنے ہیں. اللہ اکبر، زندہ باد. کہ فرید تو رب کر گیا، اب رب فرید کیسے کرواتا ہے. اللہ اکبر. شاہ جی کیسا ایمان افروز منظر ہوتا ہے، کاش کہ وہ دل اور آنکھ بھی نظر اور نصیب ہو جائے کہ پھر یہ ساری باتیں سمجھ بھی آ جائیں. ہم بہرحال اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارا پیغام دنیا میں پہنچے. انسان جمع تفریق کرتا رہتا ہے، نفع نقصان کی بنیاد پر چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے کیونکہ اس کی فطرت اور سرشت ہے. تو یہ سوال بڑا ویلڈ ہوگا کہ اولیاء کرام کے جو عرس ہیں، کون سا فیض، کون سی برکتیں، رحمتیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ اس میں انسانوں کا بھلا ہوتا رہے. فیوز و برکات کے کچھ سلسلے کی تفصیل عنایت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صفدر بھائی، پہلے میں آغاز کرنے سے پہلے اس بات کا
इकरार ज़रूर करना चाहूँगा कि आज पाक पतन शरीफ की बाबा साहब के इस शहर की गलियों बाज़ारों में जो रौनक है, हक फरीद या फरीद की जो सदाएं बुलंद हो रही हैं, इसके जो रूहानी फयूज़ात हैं और समारात हैं, वो यकीनन वो इंसान महसूस कर सकता है जो इस वक्त फ़िज़िकली यहाँ मौजूद है। दुरुस्त। असल में बाकी बाबा साहब का फैज़ पूरी दुनिया में आम है। जहाँ जहाँ भी आपके मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, आपके गदा मौजूद हैं, उन तक फैज़ पहुँच रहा है। लेकिन सही मानों में जो यहाँ आज मौजूद हैं, वो जो लज्जत और चाशनी हक फरीद और या फरीद की सदाओं में महसूस कर रहे हैं, वो किसी और का हिस्सा नहीं है। सही। जो आपने सवाल किया उससे पहले मैं एक हदीस मुबारका जो मुझसे पेश रो अल्लामा शहजाद मुजद्दिदी साहब बयान कर रहे थे, उसकी शरई हसीयत के हवाले से एक हदीस मुबारक अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, शरीयत मोहम्मदिया में मशाइख उज़ाम, पीरान किराम, उलमाए किराम और वालदैन का कोई दिन ख़ास तौर पे मुतय्यन करके मनाना, इसकी कोई ममानियत नहीं है। दुरुस्त। रिवायत में आता है, मिशकात शरीफ में है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ़ ले जाया करते थे। अल्लाहु अकबर। वहाँ जाके उन पे अल्लाह की रहमतों और बरकतों की दुआएं दिया करते थे और साथ इरशाद फरमाते थे कि जिस परेशानी, तकलीफ, आजमाइश, इम्तिहान में तुमने सब्र किया है, उसका ठिकाना बहुत ही खूबसूरत ठिकाना है। अल्लाह। तो फिर बुखारी की रिवायत है, हजरत आमिर बिन उकबा रिवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ ले जाते थे, वहाँ पे बाकायदा मिंबर सजाया जाता था। और इस हदीस मुबारका के इस लफ्ज़ से हमें यह पता चलता है कि 2, 4, 6, 10 बंदों के लिए मिंबर सजाने की जरूरत नहीं है। यकीनन बड़ी तादाद है। बड़ी तादाद आपके साथ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का इज्तिमा होता था। अब मैं उस सवाल की जानिब आता हूँ जो आपने पूछा कि जो यहाँ जमा तफरीक ज़ाहिर है लोग करते हैं। ज़माना ऐसा है, 21वीं सदी जारी है, इंसान मंतिक और लॉजिक की तरफ जाता है। क्या हमें समरात मिलते हैं, फयूज़ व बरक़ात मिलते हैं? एक रिवायत में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मलाइका में से चंद की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में जाते हैं, जाके सैर करते हैं, तलाश करते हैं, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र की महफिल सजी होती हैं, वहाँ जब पहुँचते हैं तो बाकियों को भी वहाँ बुला लेते हैं। अल्लाहु अकबर। उस महफिल को अटेंड करते हैं, पहुँचते हैं, फिर वापस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे चंद सवालात करता है। सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? मौला तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी हमद बयान कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी पाकीज़गी बयान कर रहे थे। मुझे उन्होंने देखा है? मौला देखा तो नहीं है। अगर वो मुझे देख लें तो मौला उनका जो जिक्र है इसकी कैफियत दोबाला हो जाए और ज्यादा मोहब्बत के साथ तेरा जिक्र करें। कोई चीज तलब कर रहे थे, मौला जन्नत का सवाल कर रहे थे। क्या जन्नत को देखा है? मौला जन्नत को देखा तो नहीं है। अगर जन्नत को देख लें, फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उस तलब में शिद्दत आ जाएगी, मजीद बेहतर अंदाज से वो जन्नत तलब करेंगे। किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे, मौला दोजख से पनाह मांग रहे थे। क्या दोजख को देखा है? देखा तो नहीं है। अगर वो देख लें तो मौला उससे ज्यादा पनाह मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाए, फरिश्ते गवाह हो जाओ, उस महफिल में जितने लोग आए थे मैंने सबको माफ कर दिया है। आखिरी जुमला में सिर्फ अर्ज कर दूं, फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उनमें से चंद ऐसे लोग भी थे जो जिक्र करने तो नहीं आए थे, तो कोई और मकसद लेके आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे जिक्र करने वाले, मेरे पकीज़ा बंदे, मेरे खास बंदे, मेरे वली वो औलिया हैं, वो बंदे हैं जिनकी सोहबत में जो आ जाता है मेरा मालिक उसे महरूम नहीं करता, उनको भी बख्शिश का मैं परवाना अता फरमा देता हूँ। बहुत खूबसूरत शायरी, बड़ी नवाजिश। मुफ्ती साहब किबला, एक तरफ अब 2-3 सवालों की सूरत में हमने जो माहौल समझा है, वहीं एक दूसरा मंजरनामा भी मैं आपके सामने रखता रहूँ कि जब बुजुर्गान दीन के उर्स होते हैं तो तबलीग का मौका होता है, रुश्द हिदायत के पैगामात नशर करने का मौका होता है। अगर हम टीचर्स और स्टूडेंट्स की जुबान में बात करें तो दर हकीकत एक तरह के रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते हैं, वो ताज़ा होती हैं सारी चीज़ें जो हम आम जिंदगी के कोर्सेज में और मुख्तलिफ असाइनमेंट्स और सब्जेक्ट्स में करते हैं। तो आप उर्स मुबारक के इस रुख को कैसे देखते हैं? अफजल साहब, आज के दौर में ये बात समझना और भी बहुत आसान हो गया है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, जब मदर डे मनाया जाता है, फादर डे मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है, हर किस्म का डे, पता नहीं कौन कौन से डे मना रहे हैं।
تو اس ماحول میں اگر بزرگان دین کا ڈے منایا جا رہا ہے، بابا فرید کا دن منایا جا رہا ہے، حضور داتا گنج بخش کا دن منایا جا رہا ہے، تاجدار گولڑا کا دن منایا جا رہا ہے، خواجہ معین پاک کا دن منایا جا رہا ہے، غوث پاک کا دن منایا جا رہا ہے، تو بھی ہر ایک کا دن منا رہے ہو، اس دن پر کے منانے پر اعتراض کیسا؟ قطع کلامی کی معافی، جو دنوں کی بات آپ نے کی ہے، پتھروں کے دن بھی منائے جاتے ہیں، زمین کا دن الگ منایا جاتا ہے، سورج کا، چاند کا، روشنی کا، اور اوزون کی لیئرز کا، یہ وہ پتہ نہیں کتنے ایسے دن ہیں۔ اور یہ اعتراضات اپنی حقیقت کھو چکے ہیں کہ آپ ایک متعین صاحب قطع کلامی ایک اور معافی، بیماریوں کا بھی عالمی دن ہوتا ہے ان کا جی اچھا بیماریوں کا عالمی دن منا لیتے ہیں، مسیحا کا عالمی دن منانا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ دوبارہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، ڈاکٹرز کا عالمی دن ہے، علامہ صاحب ڈاکٹرز کا عالمی دن ہے، مریضوں کا عالمی دن ہے، یہ جی فلاں مرض کا عالمی دن ہے، یہ تھیلیسیمیا کا ہے، یہ ڈائبٹیز کا ہے، یہ لیور کے پیشنٹس کا ہے، تو یہ تو دنیاوی امراض کے ڈاکٹروں کا رکھ لیا۔ ٹھیک ہو گیا، اگر جسمانی ڈاکٹر کا ڈے منایا جائے تو روحانی ڈاکٹر کا ڈے نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے ہیں وہ مسیحا جو ہے وہ تو بالکل مسیحائی کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں، تو یوں آپ عرس کا ترجمہ فرید ڈے کر دیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا ویسے ممکن ہے فریڈ ڈے کریں تو بہت جگہ دکھے بھی نہ، یہ لفظ جو ہے وہ اس کو جذب کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ کہنا کہ دن متعین کیوں کرتے ہیں، کون سا کام ہے جو دن متعین کیے بغیر ہوتا ہے؟ آپ خود دن متعین کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے اس مشینی دور میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ایک کام میں لگا رہے۔ یہ جواز تو آج قوم خود فراہم کر رہی، فلاں کا ڈے، فلاں کا ڈے، اس کا مطلب ہے کہ بابا صاحب کا بھی ایک ڈے ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی عقل منع نہیں کرتی۔ اور شاہ صاحب نے ابھی جو حدیث شریف پیش کی ہے، یہ سیاست اتنا صحیح مسلم میں موجود ہے اور متفق ہے سارے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بعد متعین دن پر اللہ کے پیارے محبوب خود شارع علیہ السلام مدینہ سے چل کے وہ سفر کر کے احد پر جاتے تھے، شہدائے احد کے مزارات پر۔ یہ عرس کی اصل ہے، یہ اصلیت ہے۔ اور پھر آپ نے جو کہا نا کہ یہ تبلیغ کا، تو یقیناً عرس کے مقاصد میں سے جو ٹاپ آف دا لسٹ مقصد ہے وہ یہاں تبلیغ ہے، اصلاح ہے، رشد و ہدایت کا پیغام ہے، جو بزرگان دین نے اپنی زندگی میں بھی دیا اور آج ان کے مزارات پر دیا جا رہا ہے۔ عرس کا اصل مقصد ہی یہی ہے، اور الحمدللہ ARYQ-TV بھی یہی کام کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اصل عرس ہوتا ہی یہ ہے، ڈھول ڈمکے کا نام عرس نہیں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب۔ ہمارے کسی بڑے نے آج تک کہا ہو کہ یہ جو ساری لغویات ہیں یہ عرس کا یہ تقریبات کا حصہ ہے، اس کو ہم سنت بھی نہیں کہتے نا، جی بلکہ ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے، نہ سنت کہتے ہیں، نہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ وہ عرس نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں، جو رسم ہے، اس لیے جس کو عام طور پہ ہم میلے کا نام دیتے ہیں، میلہ ٹھیلا الگ ہے، عرس شرعی انداز میں ایک الگ انداز میں، اور یہاں تبلیغ ہو، یہاں آنے والوں کو قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے، بزرگان دین کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے، اور ملتا کیا ہے ایک جملے میں کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ بالکل سارے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، حضرت یوشع بن نون ساتھ تھے، ایک زنبیل تھی، اس کے اندر تلی ہوئی بھنی ہوئی روسٹڈ فش موجود تھی، ایک مقام پر جا کے رکھی تو پانی سے وضو کرنے لگے، چشمے میں ہاتھ ڈالا، پانی باہر نکلا، تھیلے میں داخل ہوا، مچھلی مردہ کے جسم سے ماس ہوا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں تیر گئی۔ آگے چلے گئے تو پوچھا وہ ہمارا ناشتہ کا ہے، آتنا غدانا، کہا وہ حضور میں تو بتانا بھول گیا تھا، جہاں سٹے کیا تھا وہ پانی چشمے کا نکلا تھا، وہ ٹچ ہوا مردہ مچھلی کے جسم سے تو وہ زندہ ہو گئی۔ تو پیغمبر نے کہا تھا، قرآن نے محفوظ کیا، ذالک ما کننا نبغی، ارے وہی تو جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں آئے تھے، جہاں مردوں کو حیات ملتی ہے، جہاں مردہ دلوں کو بھی حیات ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور پروڈکٹیو میں سمجھتا ہوں، تعلیمی اعتبار سے، علمی اور روحانی اعتبار سے یہ حصہ گزرا ہے، اور یہ بات بڑی خوبصورت مجھے تو لگی، مجھے بہت زیادہ اپیل کی ہے یہ بات۔ اگر بہت سارے ڈیز ہو سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی نام آپ کو ہضم نہیں ہوتا یا آپ کو طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، آپ اس کا نام فرید ڈے رکھ لیجئے، لیکن فرید کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے کوئی دن بہرحال ہونا چاہیے جس دن فرید کے احسانات کا ذکر گدا یعنی فرید کے ساتھ کیا جائے۔ سوال میں علامہ صاحب کر چھوڑ کے وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت سوال ہے علامہ صاحب، ابھی تک ساری باتیں جو ہم نے جنرل پرسپیکٹو میں کی ہیں، اجتماعاً کی ہیں،
اب عرس پر آنے والے ایک ایک فرد کی کوئی ذمہ داری بھی ہوگی, کوئی اس کی اسائنمنٹ بھی ہوگی, اور وہ کوئی آبجیکٹیو لے کے گھر سے آیا ہوگا تو پورا کرنا بھی اسے چاہیے. میں چاہوں گا اس کو آپ صراحت سے بیان کیجیے گا. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے, چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ در فرید سے پھر آپ کا رابطہ جوڑتے ہیں.